لوگوں کے ساتھ بلکہ اللہ کے ساتھ بھی آپ کا اخلاص کا معاملہ ہو تو سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے اخلاص کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے تو دل کا ٹھیک ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ كُلُّهُ وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہتی ہے. آپ لوگ اس کے ترجمے سے بخوبی واقف ہیں کہ جب انسان کا دل ٹھیک ہو گیا تو اس کا سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اگر اس کا دل خراب ہو گیا تو اس کے جسم کا ایک لوتھڑا ہے وہ اگر خراب ہو گیا، وہ جو دل ہے، تو پھر سارا کچھ خراب ہو گیا. اسلام کی بنیاد احسان پر ہے. احسان کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ عبادت اس طرح سے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو لازمی نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ اخلاص ہوگا. جیسے اس سے ملتی جلتی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں: من احب للہ من ابغض للہ من اعطى للہ من منع للہ فقد استكمل الایمان. تو یہ بیٹا اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ان کو سمجھیں. وہ ایک سجدہ جسے تو قرآن سمجھتا ہے اور سجدوں سے دیکھتا ہے آدمی کو نجات، تو وہ کب ملتا ہے؟ یہ تب ملتا ہے جب زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کی دل و نگاہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. موجودہ دور فتن ہے، اس دور فتن میں آپ ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کئی دفعہ بچوں نے یہ سوال کیا کہ ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم موبائل کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم یوٹیوب کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم دیگر جو برائیاں ہیں ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ صرف اس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کون ہیں، ایک بات، اور پھر ہمارا رب کون ہے، اور پھر رب کیا موبائل یا کیمرہ ہو تو پھر دیکھتا ہے، یا اس کا کیمرہ کتنے پکسل کا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے، اور وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. بتاؤ علیکم بذات الصدور ہے. تو پھر ہماری نیت ٹھیک ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت آپ بھی فرشتہ بنا رہے، فرشتوں سے بڑھ کر انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو بیٹا میرا آپ لوگوں سے جب بھی واسطہ پڑتا ہے، میرا جب بھی آپ کے ساتھ آپ مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں آپ سے بات کروں، تو میری ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹا آپ پر ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اگر آپ کی ٹیچر نہیں آئی، آپ کا خالی پیریڈ ہے، آپ اس وقت کو ضائع نہیں کریں. یا کھیلیں جسمانی طور پہ، یا آپ یہاں آ رہے 24 گھنٹے کہہ رہا ہوں. 24 گھنٹے سے مراد ہے جتنا آفس ٹائم ہے، جتنا اسکول ٹائم ہے، جتنا کالج ٹائم ہے، اس میں میں دستیاب ہوں. کالج کے بعد بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اسمبلی سے پہلے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھ سے کچھ سیکھ لیں، کچھ سیکھ لیں. اور 1 سال ہو گیا میں آپ لوگوں کی منتیں کر رہا ہوں کہ بیٹا مجھ سے کچھ سیکھ لیں. بہرحال وقت پچھلے وقت کا تانا نہیں دیا جانا چاہیے، اب آگے چلنا چاہیے، آگے چلنا چاہیے. سورہ مائدہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو حاصل کر لے گا، یعنی ان میں بیان کردہ علوم سیکھے گا، وہ عظیم عالم بن جائے گا. اس بات کو سمجھا، پہلے بھی سنا. سورہ نساء کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ سورہ نساء میں بھی اس کے بارے میں کہ وہ 7 صورتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو حاصل کر لے گا، حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ ان میں بیان کرتا علوم کو سیکھ لے گا. بیٹا علوم کی بات کی گئی ہے، اس میں بیان کرتا جو باتیں ہیں اس کو سمجھ لے گا. تو ترجمہ کریں گے تو سمجھیں گے نا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ترجمہ سیکھنے کا ہے. جب صحابہ کرام سے بات کی جاتی تھی ان کو پتا ہوتا تھا، صحابہ کرام کو بھی پتا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تھا کہ میرے صحابہ کرام پر بھی آتی ہے. ان کو ترجمہ سیکھنے
کی ضرورت نہیں ہے، ہم مذہبی لوگ ہیں، ہمیں تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے جو ان کو حاصل کر لے گا، یعنی کہ ان میں بیان کرتا علوم سیکھے گا وہ عالم بن جائے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا سورہ مائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ سب سے آخر میں یہ سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مبارک ہے، اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، یہ لکھا ہوا مسند احمد۔ مسند احمد امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے۔ یہ درمیان میں اس طرح کی معلومات اس لیے دیا کرتا ہوں تاکہ آپ کو سن کر ہی بات یاد ہو جائے، یا ہم لکھنے کہیں سائنس کا نام آتا ہے 2 نمبر کا کوشچن آتا ہوتا ہے، ترجمہ قرآن میں بھی آتا ہے اور کامیاب میں بھی آتا ہے۔ اس کے بنیادی مضامین کی جب بات کریں تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاہدہ پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسے اگر اس کی صورت کو دیکھیں تو وہ اللہ نے کہتے ہیں کہ آئیو اللہ جن آمنو اوفو بالعقود، کہ اس کے معاہدوں کی بات کرو، پھر اور حلال اور حرام کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ضابط کیا ہے؟ احلت لکم البہیمۃ والانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا ہدی والقلائد والآمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ تو اس میں جو ہے وہ کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ حلال اور حرام کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ حالت احرام میں شکار کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، آپ اپنے پاس لکھنی چاہیے۔ نمبر 1 اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ وعدے کی پاسداری کا اور معاہدہ پورا کرنے کی بات کی گئی ہے، ایک مضمون ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ حلال اور حرام کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ حالت احرام میں شکار کی حرمت بیان کی۔ حالت احرام کیا ہوتا ہے؟ حالت احرام کیا ہوتا ہے؟ حج اور عمرہ کرتے ہوئے جب ہم احرام کی حالتوں میں ہوتے ہیں، جب ہم نے ایک سفید چادر نیچے پہنی ہوتی ہے اور دوسری جو ہے اوپر پہنی ہوتی ہے، اور ہم نے حج اور عمرے کی نیت کر لی ہوتی ہے، تکبیر پڑھ لی ہوتی ہے، تلبیہ پڑھ لیا ہوتا ہے، تو ہم احرام سے آ جاتے ہیں۔ 2 چادروں کا نام نہیں ہے احرام۔ احرام جو ہے وہ باقاعدہ نیت کر کے جب ہم عمرے کی کر لیتے ہیں، حج کی کر لیتے ہیں تو پھر ہوتا ہے۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جن جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ پہلی امتیں جو تھی ان کو یہ بتایا جاتا تھا یہ چیزیں حلال ہے، تو ان کو دیکھنا پڑتا تھا یہ چیز حلال ہے، یہ کھانی ہے، یہ کھانی ہے، یہ کھانی ہے، سب چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا یہ حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے کی یہ وجہ ہے آپ کلو واشربوا، کھائے پیے جو مرضی کریں۔ حرام رشتوں کا بتا دیا کہ یہ رشتے حرام ہے، یہ محرم رشتے ہیں، ماں سے بیاہ نہیں کرنا، بیٹی سے بیاہ نہیں کرنا، بہن سے بیاہ نہیں کرنا، سالی سے جب وہ آپ کے پاس آپ کی اس کی بہن ہو تو اس کی بہن سے شادی نہیں کرنی ہے، نانی بیٹی پھر اوپر جو جہاں تک جاتی ہے اور نیچے جہاں تک جاتی ہے کسی سے شادی نہیں ہوتی۔ جس سے بتا دیا مرد کو کہ ان سے نکاح نہیں کرنا، باقی جس سے مرضی کریں۔ پھر اسی طرح وہ جانور بھی حرام کر رہا ہے کہ جو گلا کٹنے، چوٹ لگنے، کسی دوسری جانور کا سینگ لگنے سے یا گر کر مر جائے، یا وہ جانور کسی کوئی درندہ کھا لے۔ البتہ انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر دیا جائے تو ایسے گوشت کا کھانا حلال ہے۔ بتوں کی قربان پر ذبح کیے جانے والے جانور بھی حرام قرار دیے گئے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، حرام کن کن ذریعوں سے کیا گیا، حرام رشتے کون سے ہیں، حرام جو ہے وہ
چیزیں کون کون سی ہیں، جانور حرام کون کون سے ہیں، یہ الگ الگ سب ہیڈنگ پر دیکھیں ایسی ہے۔ اب ایک تفصیلات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اصول یہ ہے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ آپ کو یاد ہے کل پرسوں بھی یہ بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کرم کیا کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں جو انسانی طبیعت پر اور انسانی جسم کے لیے فائدہ مند ہے اور انسان کی اندرونی جو روح ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے، وہ ساری حلال ہے، اور جو انسانی جسم کے لیے، انسانی طبیعت کے لیے، انسانی عادتوں کے لیے بری ہے وہ حرام ہے۔ جیسے بکرے کا گوشت وہ حلال ہے، سور کی اسی طرح کا جانور ہے وہ حرام ہے۔ سور کھا کر آپ کے اندر کون سی خصوصیات پیدا ہوں گی، آپ کے جسم کے اندر کون سے نقصانات پیدا ہوں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اس نے یہ کر دی ہے۔ لیکن ایک عورت ہے، اسے آپ نکاح کر کے جب آپ اس کے ساتھ ہم نسلی کرتے ہیں تو وہی آپ کے لیے ثواب کا باعث بنتی ہے، اور وہی اگر آپ نکاح نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حرام رشتہ بن جاتا ہے، وہ آپ کے لیے زوال کا باعث ہے، وہ آپ کے لیے بے چینی کا باعث ہے، وہ آپ کے لیے معاشرے میں بگاڑ کا باعث ہے۔ جی کچھ پوچھنا ہے؟ آپ کسی کو نہ کہنا کہ مجھ سے بات کریں، میرا خیال ہے کہ میں نے بچوں کو اتنی لبرٹی بھی دی ہوئی ہے اور ان کو یہ کہا بھی ہوا ہے کہ آپ خود سوال کریں، کچھ نہیں ہوتا، میں ڈیلیٹ کر دوں گا اس بات کو، ایکسپینس کر دیں گے اس بات کو اگر وہ آپ سے غلطی ہو جائے۔ ایکسپینس لفظ سنا